وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی فضیلت کے منکر تھے اور وہ حج وغیرہ کو جہالت کا کام سمجھتے تھے معاذ اللہ، کہ یہ مشرکوں کی جہالت ہے، باقی حج وغیرہ بیت اللہ خانہ کعبہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے یہ طواف وغیرہ کی کوئی بات بتائی ہے، اور نہ ہی بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، یہ سب جاہلوں والی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور بتلایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے معبد بنایا اور لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنایا اور باعث امن بنایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر البیت کا لفظی معنی ہے گھر، لیکن یہاں اس سے مراد بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے جو مسجد حرام کے اندر واقع ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر خانہ کعبہ کی فضیلت میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ اور رجوع کرنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ۔ مثابۃ للناس یعنی لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے دل کے اندر اس کی عظمت اور قدر اور شان اور اس کی عزت اس طرح بٹھا دی ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے۔ ہر مومن کی خواہش ہے، اور جو ایک بار دیکھ کے آ جاتا ہے اس کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے، وہ مزید اس کا دل چاہتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ وہ اس جگہ پر جائے اور اس کا طواف کرے اور اللہ کے گھر کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقناطیس کی طرح جو ہے وہ مومن کے دل کے اندر اس کی عظمت بٹھا دی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا مثابۃ للناس، کہ لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ مومنوں کے دل کے اندر ہم نے اس کی قدر اس طرح بٹھا دی ہے کہ ہر مومن اس بات کا زندگی میں بارہا شوق رکھتا ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کرے اور اس کے گرد چکر لگائے۔ وَأَمْنًا، اور دوسری جو چیز بیان فرمائی امن کی جگہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اور بیت اللہ کے ارد گرد جتنی جگہ حرم کی حدود کے اندر داخل ہے سب کو امن کی جگہ بنا دیا ہے قیامت تک۔ جاہل بھی یعنی مشرکین مکہ بھی اس ایریے میں، اس علاقے میں اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اگر اس جگہ میں ان کو اپنے باپ، بھائی یا بیٹے کا قاتل بھی مل جاتا تو وہ اس حرم کی حدود کے اندر اس کو کچھ نہ کہتے تھے۔ تو اسی طرح زمانہ جاہلیت سے لے کر اسی احترام کو قیامت تک کے لیے جو ہر بندے کے اوپر اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے صرف قتال کو حلال اور جائز قرار دیا تھا،
پھر وہیں اسی موقع پر اسی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فتح مکہ کے خطبہ کے اندر بیان فرمایا کہ آئندہ اس حدود حرم کے اندر نہ تو قتل و قتال جائز ہے اور نہ ہی جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، یعنی شکار تک کے لیے حدود حرم میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ حدود حرم میں انسان جانور کو بھی نہیں مار سکتا، چاہے جائے کہ وہ کسی انسان کا قتل کرے، اس لیے وہاں فرما دیا وَأَمْنَا، امن کی جگہ۔ آگے اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر نصب ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ اس کی شان اس طرح بڑھ گئی کہ اس کے اوپر پیغمبر اللہ کے خلیل وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا۔ یہ گو وغیرہ جو آج مستری لگاتے ہیں اوپر جانے کے لیے، تو ایسا کام وہاں نہیں ہوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی وہ پتھر خود بخود اسی طرح اوپر اٹھتا جاتا۔ تو یہ معجزہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک، اس کے نشان اس پر آج بھی قائم ہے اور وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، کہ جس کو شاہ فیصل نے رحمۃ اللہ علیہ نے، سعودی حکمران نے، وہ موٹے شیشے کے اندر فریم میں بند کروا کے وہاں پر نصب کر دیا مستقل طور پر۔ وہ پتھر آج بھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش اسی طرح اس پر جو ہے وہ منقوش ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر وہ اس کی تعمیر فرماتے، اور گارا اور اینٹیں وغیرہ جو بھی اس وقت تھا پتھر لگاتے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پکڑاتے اور ساتھ دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور تیسرا حصہ اس آیت کا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم۔ تو یہود جو بیت اللہ میں طواف کے منکر تھے، حج کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ امت محمدیہ میں ہی اس کو پاک اور اس کی طہارت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، ہم نے اسی وقت ان کو حکم دیا کہ اب اس جگہ کو پاک رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کو ظاہری گندگی سے بھی پاک رکھو کہ کسی قسم کی نجاست جو ہے وہ اس کے اندر نہ آئے، اور اس کو باطنی نجاست سے بھی پاک رکھو کہ کوئی گندے عقیدے والا، کوئی شرک والا مشرک یا کوئی کافر جو ہے وہ اس حدود کے اندر داخل نہ ہو۔ تو وہ حکم تا قیامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھو، کہ اس میں ظاہری گندگی والا بھی داخل نہ ہو اور باطنی گندگی والا بھی، کہ جس کے دل کے اندر میری توحید کے علاوہ، میری وحدانیت کے علاوہ کسی اور کا دل میں کوئی عقیدہ رکھ کے کسی اور کی محبت دل میں لے کر میرے گھر کے اندر نہ آئے۔ یہاں وہی آئے جس کا دل صرف اور صرف میری ذات کے لیے خاص ہو، اور وہ میری صرف عبادت کے لیے، دنیاوی کسی مقصد کے لیے میرے گھر کے اندر کوئی داخل نہ ہو، صرف میری جو ہے وہ عبادت کے لیے اور میری محبت میں دیوانہ وار یہاں چکر لگائے، گھومے، اور کیا صرف گھوم رہا ہے، چکر لگا، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بس چکر لگا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے اور بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید فرما دی کہ یہ سارے میرے حکم ہیں، اور یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے
یہ ہم ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کے لیے اس جگہ کو تعمیر کرو اور اس جگہ کو ان کے لیے صاف اور پاک بناؤ۔ ترجمہ سن لے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ ہاں وہ بات رہ گئی کہ جب طواف کے 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو طواف کے 2 رکعت نماز جو ہے واجب، وہ اس کے پڑھنے کا حکم مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم کے ارد گرد وہاں قریب جہاں جگہ میسر ہو وہاں پر 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب طواف کی، طواف پورا ہونے کے بعد وہ واتخذوا امر کے صیغہ سے اس کا وجوب ہے کہ وہ پڑھنا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے وعدہ لیا اور حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِي یہ کہ وہ پاک کریں میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی سے محفوظ فرمائے اور خالصتاً اپنی محبت اپنی رضا میں اپنی ہر قسم کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔